سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا جس میں چیئرمین عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنے کا کہا گیا اور اگلی پیشی جو کہ 17 ستمبر تک ہے تب تک ان کو ہسپتال میں رکھنے کا حکم دیا سر. چیئرمین صاحب یقین کریے اس کے لیے الفاظ نہیں جو آج بیان کر سکوں جو میری خوشی کو ایکسپلین کر سکیں. وہ اس لیے کہ جب میں نے پرسوں میڈیکل رپورٹ خان صاحب کی دیکھی تھی تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بہت تکلیف دہ تھیں. ڈاکٹر صاحب نے جن بیماریوں کا ذکر کیا میں اس میڈیکل رپورٹ میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف ان قید تنہائی کی ان چیزوں پہ صرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو تکلیف دہ تھی. ڈاکٹر صاحب اس میں لکھتے تھے کہ آپ خان صاحب بہت ڈپریشن کا شکار ہیں کیونکہ ان کو ڈیلی واک نہیں کرنے دی جاتی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ 1 گھنٹے کی ان کو واک کی اجازت دے دیں. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ خان صاحب بہت ڈپریشن کا شکار ہے کیونکہ ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی, آپ ان کو ان کی فیملی سے لمبی ملاقات کا موقع دے دیجیے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ خان صاحب کو کتابیں نہیں دی جا رہی اور اخبارات تک رسائی نہیں دی جا رہی, ان کو کتابیں اور اخبارات دی جائیں تاکہ اس ڈپریشن سے باہر نکلیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کو ٹی وی تک رسائی دی جائے, ان کو ٹی وی بھی نہیں دیا جا رہا اور ان کو دن کی روشنی میں کچھ دیر باہر ٹہل پہل کرنے کی اجازت دی جائے. چیئرمین صاحب کہنا آسان ہے, جس نے قید تنہائی دیکھی ہے اس کو اندازہ ہے یہ تکلیف کیسی ہوتی ہے. میں نے قید تنہائی دیکھی ہے چیئرمین صاحب, دن اور رات کا فرق ختم ہو جاتا ہے, انسان دیواروں پہ لکیریں مارنا شروع کر دیتا ہے. آج پہلا دن ہے, کل دوسرا دن ہے, پھر تیسرا دن ہے. کھانے کے اوقات سے پتہ چلتا ہے کہ صبح ہو گئی, جب ناشتہ آتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے, جب دوپہر کا کھانا آتا ہے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور شام کا کھانا آتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے. انسان کو یہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس نے کس سے بات کرنی ہے, وہ خود سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا جوانیاں جو ہماری عمریں عمران خان صاحب کے ساتھ گزری ہیں, یقین کریں یہاں پہ جتنے میرے تحریک انصاف کے سینیٹرز بیٹھے ہیں ہم نے اس سے ایز اے استاد سیکھا ہے. وہ ہمارے والد کی جگہ ہے. ہم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز نہیں, اپنی تمام زندگی کی جو میچورٹی اس کا آغاز اس کے ساتھ سیکھا تھا. انگلی پکڑ کے اس نے سکھایا تقریر کیسے کرنی ہے, بولنا کیسے ہے, سیاست میں اصول کیا ہوتے ہیں, لیگسی کیا ہوتی ہے. جب اس کو اس تکلیف میں دیکھتے تھے چیئرمین صاحب سوائے خاموشی سے اس ایوان میں اس انصاف کو, اس آئین کو دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے تھے. آج یہ جب خبر آئی تو ہزاروں لوگ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے, کیونکہ یقین کریں ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی تھی کہ اس شخص کو جو کہ ملک کا سب سے بڑا پیٹرائٹ تھا, جو سب سے بڑا ایک پاپولر لیڈر تھا, اس کو سیاسی انتقام کے لیے آپ نے کتنی تکلیف دینی تھی. نہیں ٹوٹا چیئرمین صاحب, نہیں ٹوٹا. اور آج انصاف نے جس طریقے کا فیصلہ دیا, یقین جانے ہم اللہ کے بھی شکر گزار ہیں, اس سپریم کورٹ کے بھی شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک درخواست آپ سے بھی, یہ چیزیں روز بروز نہیں ہوتی. ایک چیز ہوتی ہے پرزنرز ڈائلیما, جس میں دو پارٹیز کو پتا ہوتا ہے کہ اس ملک کے لیے اس چیز کے لیے کیا بہتر ہے, لیکن دونوں خوف سے ہاتھ نہیں ملاتے, کیونکہ اگر ایک ہاتھ آپ ملا لیا تو دوسرا شاید نکل جائے گا. آج راستے نکل رہے ہیں, ایک نیا سیاسی سفر چل رہا ہے. آپ نے جتنا کر لیا, انتقام بھی لے لیا, حساب بھی چکتے ہو گئے. اس ملک کو ایک نئی طرف لے کے چلتے ہیں, اس ملک کو اس طرف لے کے چلتے ہیں جس میں ملک کے قوم کی عوام کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے. انتقام لیے جا سکتے تھے, انتقام شاید لوگ لینے کی سوچ بھی رہے ہوں گے, لیکن اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. سو آج اس خوشی کے موقع کے اوپر جب ہمارے چیئرمین صاحب شفا جا رہے ہیں, میں آپ سے اس چیز کی التجا کروں گا, اس ملک کے لیے سوچئے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اور عمران خان دوبارہ نیا پاکستان بنائیں گے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. تھینک یو سر. سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا جس میں چیئرمین عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنے کا کہا گیا اور اگلی پیشی جو کہ 17 ستمبر تک ہے تب تک ان کو ہسپتال میں رکھنے کا حکم دیا سر. چیئرمین صاحب یقین کریے اس کے لیے الفاظ نہیں جو آج بیان کر سکوں جو میری خوشی کو ایکسپلین کر سکیں. وہ اس لیے کہ جب میں نے پرسوں میڈیکل رپورٹ خان صاحب کی دیکھی تھی تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو بہت تکلیف دہ تھیں. ڈاکٹر صاحب نے جن بیماریوں کا ذکر کیا میں اس میڈیکل رپورٹ میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف ان قید تنہائی کی ان چیزوں پہ صرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو تکلیف دہ تھی. ڈاکٹر صاحب اس میں لکھتے تھے کہ آپ خان صاحب بہت ڈپریشن کا شکار ہیں کیونکہ ان کو ڈیلی واک نہیں کرنے دی جاتی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ 1 گھنٹے کی ان کو واک کی اجازت دے دیں. ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ خان صاحب بہت ڈپریشن کا شکار ہیں کیونکہ ان کی فیملی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی, آپ ان کو ان کی فیملی سے لمبی ملاقات کا موقع دے دیجیے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ خان صاحب کو کتابیں نہیں دی جا رہی اور اخبارات تک رسائی نہیں دی جا رہی, ان کو کتابیں اور اخبارات دی جائیں تاکہ اس ڈپریشن سے باہر نکلیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کو ٹی وی تک رسائی دی جائے, ان کو ٹی وی بھی نہیں دیا جا رہا اور ان کو دن کی روشنی میں کچھ دیر باہر ٹہل پہل کرنے کی اجازت دی جائے. چیئرمین صاحب کہنا آسان ہے, جس نے قید تنہائی دیکھی ہے اس کو اندازہ ہے یہ تکلیف کیسی ہوتی ہے. میں نے قید تنہائی دیکھی ہے چیئرمین صاحب, دن اور رات کا فرق ختم ہو جاتا ہے, انسان دیواروں پہ لکیریں مارنا شروع کر دیتا ہے. آج پہلا دن ہے, کل دوسرا دن ہے, پھر تیسرا دن ہے. کھانے کے اوقات سے پتہ چلتا ہے کہ صبح ہو گئی, جب ناشتہ آتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے, جب دوپہر کا کھانا آتا ہے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور شام کا کھانا آتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے. انسان کو یہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس نے کس سے بات کرنی ہے, وہ خود سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارا جوانیاں جو ہماری عمریں عمران خان صاحب کے ساتھ گزری ہیں,
یقین کریں یہاں پہ جتنے میرے تحریک انصاف کے سینیٹرز بیٹھے ہیں, ہم نے اس سے ایز اے استاد سیکھا ہے. وہ ہمارے والد کی جگہ ہے. ہم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز نہیں, اپنی تمام زندگی کی جو میچورٹی اس کا آغاز اس کے ساتھ سیکھا تھا. انگلی پکڑ کے اس نے سکھایا تقریر کیسے کرنی ہے, بولنا کیسے ہے, سیاست میں اصول کیا ہوتے ہیں, لیگسی کیا ہوتی ہے. جب اس کو اس تکلیف میں دیکھتے تھے چیئرمین صاحب, سوائے خاموشی سے اس ایوان میں اس انصاف کو, اس آئین کو دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پاتے تھے. آج یہ جب خبر آئی تو ہزاروں لوگ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے, کیونکہ یقین کریں ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی تھی کہ اس شخص کو جو کہ ملک کا سب سے بڑا پیٹرائٹ تھا, جو سب سے بڑا ایک پاپولر لیڈر تھا, اس کو سیاسی انتقام کے لیے آپ نے کتنی تکلیف دینی تھی. نہیں ٹوٹا چیئرمین صاحب, نہیں ٹوٹا. اور آج انصاف نے جس طریقے کا فیصلہ دیا, یقین جانے ہم اللہ کے بھی شکر گزار ہیں, اس سپریم کورٹ کے بھی شکر گزار ہیں. اور انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب, ایک درخواست آپ سے بھی, یہ چیزیں روز بروز نہیں ہوتی. ایک چیز ہوتی ہے پرزنرز ڈائلیما, جس میں دو پارٹیز کو پتا ہوتا ہے کہ اس ملک کے لیے, اس چیز کے لیے کیا بہتر ہے, لیکن دونوں خوف سے ہاتھ نہیں ملاتے, کیونکہ اگر ایک ہاتھ آپ ہاتھ ملا لیا تو دوسرا شاید نکل جائے گا. آج راستے نکل رہے ہیں, ایک نیا سیاسی سفر چل رہا ہے. آپ نے جتنا کر لیا, انتقام بھی لے لیا, حساب بھی چکتے ہو گئے. اس ملک کو ایک نئی طرف لے کے چلتے ہیں, اس ملک کو اس طرف لے کے چلتے ہیں جس میں ملک کے قوم کی عوام کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے. انتقام لیے جا سکتے تھے, انتقام شاید لوگ لینے کی سوچ بھی رہے ہوں گے, لیکن اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. سو آج اس خوشی کے موقع کے اوپر جب ہمارے چیئرمین صاحب شفا جا رہے ہیں, میں آپ سے اس چیز کی التجا کروں گا, اس ملک کے لیے سوچئے, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اور عمران خان دوبارہ نیا پاکستان بنائیں گے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. تھینک یو سر.